ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کلاس ہفتم کے اسلامیات کے ہمارے سبق کا عنوان تھا اسلام میں عبادت کا تصور۔ اس میں ہم نے گزشتہ لیسن میں دو عبادات یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے روزہ اور حج کے بارے میں۔ روزہ بھی اسلامی عبادت میں سے ایک اہم عبادت ہے، اور روزے میں انسان صبح صادق سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوع امور سے رکا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ عام حالات میں تو منہ سے کسی قسم کی بدبو کا آنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس طرح روزہ جو ہے وہ ایک ایسی بات ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، کیونکہ جب کوئی شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو سوائے اللہ کے کسی کو اس بات کا نہیں ہوتا کہ کیا واقعی وہ کھانے پینے اور دیگر امور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وہ خاموشی سے تنہائی میں کچھ کھا لے یا پھر پانی یا کوئی اور چیز پی لے تو اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہو سکتا، لہذا یہ خالصتاً اللہ ہی کی خاطر کی جانے والی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جہاں روزوں کی اتنی فضیلت ہے وہاں اس مہینے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک مظہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسان آزادی کے ساتھ ان مواقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور نیکی کے کام کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ روزے کی فضیلت کا ایک اور بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ یعنی روزہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف اور صرف اس عبادت کرنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے رمضان کی آمد ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور جہاں ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں وہاں نوافل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، اپنے والدین اور گھر میں موجود دیگر بزرگوں کی خدمت کر کے اجر و ثواب حاصل کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی مالی یا بدنی عبادات کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد ہے حج۔ حج ایک مالی اور بدنی بات ہے، یعنی اس میں انسان جب حج کے جاتا ہے تو اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اپنی جسمانی مشقت بھی اٹھاتا ہے، یعنی بدنی عبادت بھی کرتا ہے۔ یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا، یعنی اپنی پیدائش کے دن۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دوسری عبادات کی روح شامل ہے، یعنی انسان اس میں جسمانی عبادت بھی کرتا ہے، مالی عبادت بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ اس میں نماز، طواف، تلاوت، دعائیں، اذکار، یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک جامع عبادت ہے اور اس کا ہر مرحلہ جو ہے وہ روحانی اور اخلاقی طبیعت کا ہے۔ کہ جب ایک انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنا گھر بار، اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا سفر کرتا ہے۔ اسی لیے یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کے موقع پہ جب تمام دنیا سے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے گھر میں تو امت مسلمہ کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی باہمی اتحاد اور یگانت کا بھی عملی مظاہرہ ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں میں آپس میں کتنا اتفاق ہے، اتحاد ہے، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ان تمام عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات شمار ہوتی ہیں، اور روزمرہ زندگی میں بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے جب کرتے ہیں تو وہ عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے کہ دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور اثار و قربانی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام کام عبادت ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں سے حسن سلوک اور یہاں تک کہ جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال ہیں اور یہ بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بظاہر دنیاوی کام محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے بھی انسان کی نیت یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر لوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو یہ تمام اعمال بھی عین عبادت ہیں۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اب ذرا مشقی سوالات کی طرف آ جائیے۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ اس کا جز ب ہے، روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جز ج ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جز د ہے، حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ان تینوں سوالات کے جوابات سبق میں موجود ہیں، اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیجئے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجئے۔ اس کا سوال نمبر ج ہے، حج کیسی عبادت ہے؟ د، حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ کوشچن نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اس کا جز الف ہے، اسلام میں عبادات کا تصور بہت ڈیش ہے۔ جز ب، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جز ج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل ڈیش کی اطاعت ہے۔ جز د، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ڈیش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی ڈیش ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ بدنی، مالی، زبانی یا بدنی اور مالی؟ نمبر 2 ہے، حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوکت، تعداد، تقوی، سچائی اور دیانتداری۔ نمبر 3 ہے، جنت کی کنجی کیا ہے؟ حج، روزہ، نماز یا زکوٰۃ؟ نیکسٹ ہے، کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ نماز، حج، زکوٰۃ یا روزہ؟ نیکسٹ ہے، کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ، نماز، صبر و استقلال یا دیانتداری؟ ہمارے آج کے سبق کے مشقی سوالات مکمل ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔